अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबिर हुसैन राजपूत की शिकारियात सीरीज़ में एक ज़बरदस्त कहानी जिसका नाम है हाजी और उसका डब्बू, और ये इसका सेकंड और लास्ट पार्ट है। रास्ता दाएं तरफ को मुड़ता था। हाजी मोहम्मद का कुत्ता बेताबी से दुम हिलाता हुआ आगे पीछे दौड़ रहा था। जो ही हम दाईं तरफ घूमे, हमसे 7-8 गज़ दूर एक नौजवान लड़की खड़ी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके ऊपर टीले की छत सी थी। हाजी मोहम्मद का कुत्ता उसकी टांगों से लिपट लिपट जा रहा था। मैं और हाजी मोहम्मद ऊंची आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़े जा रहे थे। लड़की की आंखें खुलती गईं और ठहर गईं। उसने आहिस्तगी से कहा, हाजी। उसका सर डोला और वो गिर पड़ी। हाजी मोहम्मद ने खौफ से बोझल आवाज़ में मुझे कहा, ये ताज है, इसे कहीं कत्ल कर दिया गया है शायद। ये इसकी रूह होगी। क्या करें साबू, भाग चलें? अगर ये रूह या बदरूह होती तो गायब हो जाती और कुत्ता इसके करीब ना जाता। कुत्ते चुड़ैलों और बदरूहों को देखकर भौंकते या मुंह आसमान की तरफ करके खौफनाक आवाज़ में रोते हैं। मैंने बाहर जाकर सबको बुला लिया और हिम्मत करके मैं आगे गया। डरते डरते और कलमा शरीफ पढ़ते पढ़ते मैंने लड़की की नब्ज़ पर हाथ रखा। वो ज़िंदा थी, कीचड़ में पड़ी थी। उसे उठाकर हमने पीछे कर दिया। वहाँ टीले की छत थी और नीचे खुश्क ज़मीन थी। बारिश फिर बरसने लगी। हाजी ने अपनी पगड़ी बारिश में की, अच्छी तरह भीग गई तो लड़की के चेहरे पर नचोड़ी। उसके मुंह में भी पगड़ी नचोड़ कर पानी डाला। उसने जब आंखें खोली तो हाजी मोहम्मद उस पर झुका हुआ था। उसने कहा, ताज, ज़िंदा हो? कुछ देर बाद वो पूरी तरह होश में आ गई। बहुत ही बुरी तरह डरी हुई थी। वो बैठ गई। उसने हाजी मोहम्मद के दोनों दोस्तों को भी पहचान लिया। हमारे मुतालिक हाजी मोहम्मद ने उससे बताया कि उसके दोस्त हैं। एक लड़के के पास एक पराठा बचा हुआ था, उसे दिया। उसने 2 लुक़मे खाकर पानी मांगा। उसे बारिश का पानी पगड़ी भिगो कर पिलाया। ये एक मौजज़ा था, लेकिन बहुत ही डरावना। हम डर डर कर उससे बातें कर रहे थे और तवक्को अभी तक यही थी कि वो गायब हो जाएगी। उसने पूछा कि उसके घर वाले और गांव वाले क्या कहते हैं। हाजी मोहम्मद ने उसे बताया कि ऐसा शक किसी को भी नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ चली गई है। सारा गांव गुस्से में है, दुख में है कि उसे अगवा करने वाले का सुराग मिल जाए तो बेइज्जती का इंतकाम ले। वो रोती रही। हमारे तसल्ली दिलासे और हौसले पर उसने बताया कि उसके साथ क्या बीती है। उस रोज़ यानी गुज़श्ता रोज़ उसकी सहेली की मंगनी हुई थी। दिन के वक्त वो घर की किसी मसरूफ़ियत की वजह से उसके घर नहीं जा सकी थी। शाम के बाद जब रात गहरी हो चुकी थी, वो सहेली को मुबारकबाद देने गई। वो घर गांव से हटकर था। दरमियान में 3-4 खेत थे। कोई ख़तरा नहीं था। लड़कियां डरपोक भी नहीं थीं। वो घर दूर भी नहीं था। सहेली के घर उसे कुछ देर हो गई। वापस आने लगी तो खेतों के दरमियान से गुजरने की बजाय वो घूम कर खाली खेतों में से गुजरी। आगे पगडंडी थी। चांदनी में साफ नज़र आ रहा था। एक घुड़सवार आ रहा था। वो लड़की के करीब आ गया। लड़की पगडंडी पर रुक गई। किनारा ऊंचा था। चांदनी लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी। सवार ने चलते चलते उसे देखा और ज़रा आगे जाकर रुक गया। उसने लड़की से कहा, इधर आना बहन, इस गांव का क्या नाम है? लड़की करीब गई तो सवार ने घोड़े से उतर कर कहा, मुझे बहुत दूर जाना है। यहाँ रात किसके घर गुजारूं? ये तो होता ही रहता था कि लोग पैदल या घोड़े पर सफ़र करते थे। जिस गांव में शाम हो जाए रुक जाते और जिस दरवाज़े पर दस्तक दें वो दरवाज़ा खुल जाता था और उन्हें पूरे एहतराम से ठहराया जाता था। लड़की ने उसे कहा, हमारे घर में ठहरो, मेरा बाप है, चलो मेरे साथ। इतनी सर्दी में तुम्हें रुक ही जाना चाहिए। लड़की जो ही आगे आगे चली, उस आदमी ने पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखा। उसी का दुपट्टा उसके मुंह में ठोंस कर उसे घोड़े पर डाल लिया। घोड़े पर वो सवार हुआ और घोड़ा दौड़ा दिया। ये तो गांव के उन घरों के कई अफराद ने भी कहा था कि उन्होंने दौड़ते घोड़े के टापों की आवाज़ सुनी थी।
लड़की बेबस थी, आदमी ताकतवर था। बहुत दूर जाकर उसने घोड़ा रोका और लड़की के मुंह से दुपट्टा निकाल कर उसके सर पर डाल दिया। उसने लड़की से कहा कि सीधी होकर मेरे आगे बैठी रहो, तुम्हें छुड़ाने कोई नहीं आएगा और मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। दरअसल चांदनी में उसने लड़की की खूबसूरती और उम्र देख ली थी, यही उसकी मुसीबत का बायस बनी। घोड़े पर जाते हुए लड़की ने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की, रोती रही। सवार ने उसे कहा कि वो खामोश नहीं रहेगी तो वो उससे बेइज्जत करके कत्ल कर देगा। लड़की चुप हो गई। उसने बताया कि हर तरफ से ख्याल हटाकर वो दिल में खुदा को याद करने लगी। उसने खुदा से मदद मांगी और कहा, मेरे खुदा, अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे इससे भी ज़्यादा सज़ा दे, अगर नहीं तो आज साबित कर दे कि तू ही मेरा सच्चा खुदा है। इस हालत और ऐसी बेबसी में लड़की और कर भी क्या सकती थी। चांद और ज़्यादा साफ़ होता जा रहा था। वो घोड़े पर आगे बैठी थी और सवार ने एक बाजू उसके गिर्द लपेट कर उसे अपने साथ लगा रखा था। घोड़ा आम चाल चला जा रहा था। बहुत देर बाद घोड़ा उस इलाके से भी गुज़र कर आगे चला गया जहाँ लड़की हमें मिली थी। अचानक घोड़ा रुक गया और हिनहिनाया। सवार ने बाघ को झटका दिया और ईड़ लगाकर कहा, क्या हो गया, क्या नज़र आ गया है? घोड़ा खड़े खड़े ज़रा सा कांपा और पीछे हटा। सवार के मुंह से निकला, ओह सांप, जोड़ा है। लड़की को सांप नज़र न आए। सवार ने घोड़े को शायद दाएं बाएं करने की कोशिश की। घोड़ा 2 कदम चला तो बिदक कर उछला, पीछे भी हटा। फिर उसने अगली टांगें इतनी उठा दी कि पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। हिनहिनाया और इस कदर सख्त झटके से अगली टांगें नीचे करके दौड़ा कि लड़की एक तरफ लुढ़क गई। सवार भी तवाज़ुन खो बैठा। घोड़ा फिर रुक गया। लड़की गिर पड़ी। सवार उसके साथ ही गिरा। घोड़ा सरपट दौड़ पड़ा। सवार इस हालत में घोड़े के साथ ही गया कि उसका एक पाँव घोड़े के साथ था और बाकी जिस्म ज़मीन पर था। उसका पाँव रिकाब में फंस गया होगा। अगर घोड़ा बिदक जाए तो सवार रिकाबों से पाँव ज़रा पीछे कर लिया करते। अगर पाँव रिकाब में आगे चला जाए और सवार गिर पड़े तो रिकाब टखने को इस तरह पकड़ लेती है जिस तरह हथकड़ी हाथ को, फिर वो बिदके हुए घोड़े के साथ ही जाता है। लड़की उठ खड़ी हुई। उसने चांदनी में घोड़े को सरपट भागते और सवार को उसके साथ घसीटते हुए जाते देखा। घोड़ा सांपों से डरकर भागा था, इसलिए उसके जल्दी रुकने का कोई इम्कान नहीं था। जानवर सांपों से बहुत डरते हैं। सांप के सामने घोड़े का रवैया यही होता है जो लड़की ने बयान किया था। सवार का जिंदा रहना मुमकिन नहीं था, वो बड़ी ही बुरी मौत मरा होगा। लड़की ऐसी मुसीबत में फंस गई कि वो जब हमें सुना रही थी तो उसकी आंखें ठहर गईं, ज़ुबान हकला गई और वो खौफ के मारे हाजी मोहम्मद के करीब हो गई। उसने बड़ी कोशिश से अपने आप को संभाल कर सुनाया कि उसे पहला डर सांपों का था जो उसने नहीं देखे थे। चांदनी में अपने साए को भी वो नाक समझती थी। वक्त आधी रात और जंगल बयाबान था। उसे हर तरफ चुड़ैलें, जिन और भूत नज़र आने लगे। उसने दुआ की कि ज़मीन फट जाए और उसे निगल ले, मगर खुदा ने ये दुआ कबूल ना की। उसे ये भी मालूम ना था कि उसका गांव किस तरफ है। रास्ता जो उसने देखा था वो बहुत ही खौफनाक था। रात को दीवारों जैसे टीले और अजीब अजीब शक्लों वाले टीले उसकी जान निकाल रहे थे, और इस ख्याल से तो उसे खशी आने लगी कि घर वाले उसे तलाश कर रहे होंगे और गांव वाले कहेंगे कि किसी के साथ निकल गई है। नमाज के सिवा उसे और कोई आयत या वजीफ़ा याद नहीं था। उसने अलहम्दो शरीफ का विर्द शुरू कर दिया और वापस चल पड़ी। उसका सारा जिस्म कांप रहा था, कदम खौफ के मारे उठते नहीं थे। अल्लाह के कलाम ने उसे कुछ हौसला दिया, मगर अपने ही कदमों की आहट उसे डरा देती और वो बिदक जाती थी। उसे ये डर भी था कि सवार मरा नहीं होगा और वो वापस आ जाएगा। इस ख्याल से वो दौड़ बढ़ी और जहाँ तक टांगों ने साथ दिया वो दौड़ती गई। आखिर एक जगह बेसुध होकर गिर पड़ी। सांस ठिकाने आए तो वो फिर चल पड़ी। रात की आवाज़ें उसे डरा रही थीं, गीदड़ों की चीखें उसे ज़्यादा खौफसदा करती थीं।
ایک جگہ تو اس نے کہا کہ اس کا دماغ قابو میں نہ رہا، اس نے اپنی ماں کے ساتھ پھر باپ کے ساتھ باتیں شروع کر دیں۔ اس نے کہا کہ دونوں اسے اپنے سامنے کھڑے نظر آ رہے تھے، پھر گاؤں کے کتنے ہی آدمی اسے نظر آئے، وہ ان کے درمیان چلتی رہی۔ شاید وہ نیند میں چل رہی تھی، اسی ذہنی کیفیت میں وہ اپنے آپ سے نکل گئی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ کتنا وقت ایسے ہی گزر گیا اور وہ کتنی دور اور کس طرف نکل گئی۔ جب ہوش میں آئی تو زمین پر پڑی تھی اور ارد گرد ٹیلے تھے، سورج نکل آیا تھا۔ وہ اسے خواب سمجھ رہی تھی۔ دماغ بیدار ہوا تو پھر وہی خوف دل پر آ گیا۔ وہ سامنے آنے سے ڈرتی تھی۔ رات ایک مرد نے اسے دیکھ کر گاؤں کے اندر سے اغوا کر لیا تھا۔ اس ویرانے میں اسے ڈر تھا کہ کوئی بھی آدمی ملا تو وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اسے احساس تھا کہ وہ نوجوان اور خوبصورت ہے، وہاں رکے رہنا بھی کوئی حل نہیں تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا، وہ کچھ بھی سوچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ چھپ چھپ کر اس جگہ تک پہنچ گئی جہاں وہ ہمیں ملی تھی۔ اس علاقے میں گاؤں بہت ہی کم تھے، وہ کسی گاؤں کے قریب سے نہیں گزرنا چاہتی تھی۔ اس پر اغوا کے خوف کے ساتھ یہ ڈر سوار ہو گیا تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر آوارہ لڑکی سمجھیں گے۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ کسی بھی گاؤں میں چلی جاتی اور بتاتی کہ اس پر یہ واردات گزری ہے تو گاؤں والے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح گھوڑے پر بٹھا کر گھر چھوڑ جاتے۔ وہ اس جگہ چھپی ہوئی تھی کہ بارش اور ژالہ باری شروع ہو گئی۔ جب بجلی کڑکی تو اس نے خوف سے چیخیں ماری تھیں اور وہ زور زور سے روئی بھی تھی۔ یہ اسی کی چیخیں تھیں جو میں نے سنی تھیں، لیکن بہت دھیمی تھی۔ بارش تھمنے کے بعد ہم نے کتوں کو کھولا تو وہ ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگے۔ حاجی محمد کا کتا زمین کو سونگھتا اندر گیا تھا اور لڑکی کو دیکھ کر کتا اس کی طرف دوڑا۔ لڑکی ڈر گئی، کتا اس سے پیار کرنے لگا۔ تب لڑکی نے پہچانا کہ یہ تو حاجی کا ڈبو ہے۔ اسے وہ خواب یا دماغ کی خرابی سمجھتی رہی، لیکن کتا دوڑ کر باہر آتا اور پھر اندر لڑکی کے پاس چلا جاتا تھا۔ کتے کا اندر جانا اتفاق نہیں تھا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتا مانوس بو کو کس قدر یاد رکھتا ہے۔ جو لوگ کتے کی سونگھنے کی حس اور نفسیات سے واقف ہیں، ان کے لیے یہ بالکل حیران کن نہیں کہ کتا وہاں چلا گیا تھا جہاں لڑکی چھپی ہوئی تھی۔ لڑکی کی کتے کے ساتھ جو پرانی محبت تھی، اس کا اسے صلہ مل گیا تھا۔ یہ کتے کی بچپن کی محبت تھی۔ یہ کتے کی فطرت میں شامل ہے کہ محبت کی پوری قیمت ضرور دیتا ہے اور ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی دے دیتا ہے۔ اس کی بے چینی پر ہی حاجی محمد مجھے ساتھ لے کر اندر گیا تھا۔ لڑکی کو ہم گاؤں میں لے آئے۔ اس کے جسم میں جان آ گئی تھی۔ رات کی تھکان کے باوجود وہ چلنے میں ہمارا ساتھ دے رہی تھی۔ گاؤں میں لوگوں نے اور اس کے گھر والوں نے جس طرح اس کا استقبال کیا، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے گاؤں والوں کو یہ ساری واردات سنائی، اس کے والد صاحب کو بھی سنائی، اور ہم نے یہ رائے دی کہ لڑکی نے جو بیان دیا ہے وہ صحیح ہے۔ گاؤں کے بعض آدمیوں نے کہا کہ وہ اس علاقے میں جا کر ادھر ادھر کے گاؤں سے پتہ کریں گے کہ انہوں نے سوار کو گھسیٹتے ہوئے کسی گھوڑے کو دیکھا ہے۔ ہم اپنے گاؤں واپس آ گئے اور وہاں سب کو یہ واردات سنائی۔ سب نے اپنی اپنی رائے دی اور کسی نے یہ بھی کہا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہوگی۔ سوار گر کر رکاب میں پھنسا رہ گیا، اسے گھوڑا گھسیٹ کر لے گیا اور لڑکی اکیلی رہ گئی، اور اس نے اغوا کی کہانی خود ہی گھڑ لی ہے۔ لڑکی اپنے گھر پہنچ گئی، مگر یہ واردات اپنے انجام کو نہ پہنچی۔ کوئی 1 ماہ بعد حاجی محمد میرے گھر آیا۔ وہ گھبرایا ہوا اور پریشان تھا۔ شکار کے دوران ہی وہ میرا دوست بن گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے مدد لینے آیا ہے۔ بات یہ تھی کہ اس لڑکی کا رشتہ طے ہو چکا تھا، ابھی منگنی نہیں ہوئی تھی۔ لڑکے والوں نے یہ کہہ کر رشتہ لینے سے انکار کر دیا کہ لڑکی ان کے کام کی نہیں رہی۔ حاجی محمد نے یہ بھی سنایا کہ جس روز ہم لڑکی کو واپس لائے تھے، اس کے اگلے ہی دن گاؤں کے 4 آدمی لڑکی کے بتائے ہوئے علاقے میں گھوڑوں پر گئے تھے۔ انہوں نے دور دور تک گھوم کر 4-5 گاؤں سے پوچھا کہ کوئی گھوڑا اپنے سوار کو گھسیٹتا ہوا انہوں نے دیکھا ہے یا نہیں۔ پہلے 2 گاؤں سے انہیں صرف یہ شہادت ملی کہ رات کو انہوں نے بھاگتے ہوئے گھوڑے کی آوازیں سنی تھی۔ تیسرے گاؤں والوں نے ایک اور گاؤں کا راستہ بتا کر کہا کہ وہاں ایک گھوڑا دیکھا گیا تھا جس کی ایک رکاب میں اس کے سوار کا پاؤں پھنسا ہوا تھا۔
وہ لوگ اگلے گاؤں گئے تو انہوں نے بتایا کہ ایک روز صبح سویرے ایک گھوڑا ان کے گاؤں کے قریب فصل کھا رہا تھا۔ دیکھا تو اس کی ایک رکاب میں سوار کا پاؤں پھنسا ہوا تھا اور سوار مر چکا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم پر کھال بھی نہیں تھی، بعض جگہوں سے ہڈیاں ننگی ہو گئی تھیں، چہرہ بھی خراب ہو گیا تھا لیکن پہچانا جاتا تھا۔ گاؤں والوں نے ارد گرد سارے علاقے میں آدمی دوڑائے لیکن کسی بھی گاؤں سے نہ کوئی گھوڑا غائب تھا نہ سوار۔ گاؤں والے لاش اور گھوڑا تھانے لے گئے، سب کے بیان لیے گئے۔ اس کے بعد انہیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ کسی نے لاش شناخت کی تھی یا نہیں۔ حاجی محمد نے مجھے بتایا کہ اس ثبوت کے باوجود کہ لڑکی کو اغوا کیا گیا تھا، اس کا رشتہ ٹھکرا دیا گیا۔ اس کی ذات کے 2 اور گھر جو اس کا رشتہ مانگ رہے تھے، انہوں نے بھی رشتہ لینے سے انکار کر دیا اور لڑکی بدنام ہو گئی۔ وہ ہنسنے کھیلنے والی لڑکی اسی عمر میں روگی ہو گئی۔ حاجی محمد لڑکی سے تنہائی میں ملا اور اسے کہا کہ اگر اس کے والدین مان جائیں تو وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ یہ ایک نہ ہونے والی بات تھی۔ لڑکی کی قسمت میں اب ساری عمر کا کنوار پن لکھا جا چکا تھا۔ اس کی برادری اور ساتھ کے گھروں میں صرف 3 رشتے تھے، تینوں نے تہمت لگا کر جواب دے دیا تھا۔ حاجی محمد نے اپنے والدین سے بات کی تو انہوں نے اسے برا بھلا کہا۔ اس زمانے میں 7 برادری سے باہر شادی کرنا توہین اور جرم سمجھا جاتا تھا۔ حاجی محمد نے لڑکی کو تیار کر لیا کہ اس پر یہ تہمت لگائی گئی ہے کہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اب اس کے روگ کا علاج یہی ہے کہ وہ بھاگ کر دکھا دے، ورنہ وہ ساری عمر گھر بیٹھی رہے گی اور بدنام بھی رہے گی۔ لڑکی کو اس نے راضی کر لیا۔ لڑکی کو جس طرح حاجی محمد کے کتے نے بچایا اور اب حاجی محمد جس طرح اس کے لیے قربانی دے رہا تھا، اس سے لڑکی اس کی مرید ہو گئی۔ آدھی صدی پہلے کے حاجی محمد کے الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں۔ اس نے کہا، سابو، تم اونچی ذات کے جوان ہو، کیا تم میری طرح ایک قربانی کر سکو گے؟ میں لڑکی کو یہاں لے آؤں تو مجھے پناہ دو گے؟ دیکھو سابو، تم نے لڑکی کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اس پر جو بیتا اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اگر مرد ہو تو میری مدد کرو، ورنہ میں خود بھی زہر کھا لوں گا اور لڑکی کو بھی زہر دے دوں گا۔ یہ بہت بڑی بغاوت تھی، اتنا دلیرانہ فیصلہ کہ اس وقت کا دیہاتی معاشرہ اسے قبول نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اس جرم کی سزا موت تھی۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ کلہاڑیوں سے کتنے سر کھل جائیں گے۔ ہم ابھی جوان تھے، جنہیں بزرگ نادان کہا کرتے تھے۔ میں نے راجہ شہباز خان کو بلایا، اس نے 2 اور دوستوں کو بلایا۔ ہم نے کانفرنس کی اور فیصلہ کیا کہ بزرگوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ حاجی محمد کو ہم نے واپس بھیج دیا اور ہم نے اپنے بزرگوں کو قائل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ بوڑھے تو راضی نہ ہوئے، 4 ادھیڑ عمر حضرات مان گئے۔ 3-4 روز بعد حاجی محمد پھر آیا۔ میں نے اور میرے دوستوں نے اسے کہا کہ لڑکی کو لے آؤ۔ ہم نے ایک کمہار کے گھر انہیں چوری چھپے رکھنے کا انتظام کر لیا اور کمہار سے کہا کہ جب تک ہم نہ کہیں وہ کسی سے بات تک نہ کرے۔ اسے ہم نے پیسے بھی دیے۔ دوسری رات حاجی محمد لڑکی کو لے آیا۔ وہ اسے کس طرح نکال لایا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے لڑکی کو ذرا دور بٹھایا اور میرے گھر آیا۔ میں اسے کمہار کے گھر لے گیا، لڑکی کو بھی وہاں پہنچا دیا۔ حاجی محمد دوسرے دن پھر اپنے گاؤں چلا گیا۔ شام سے ذرا پہلے واپس آیا۔ اس کے ساتھ اس کا باپ، ایک چچا اور ایک ماموں تھا، اور ان کے ساتھ لڑکی کا باپ بھی تھا۔ ہمارے بزرگ دوسرے گاؤں کے معززین کو دیکھ کر استقبال کے لیے بڑھے۔ انہیں شہباز خان کے والد صاحب اپنے گھر لے گئے۔ حاجی محمد نے مجھے بتایا کہ اس نے گاؤں میں جا کر اعلان کر دیا تھا کہ لڑکی کو رات کو وہ نکال کر لے گیا ہے اور لڑکی فلاں گاؤں میں ہے۔ اگر کوئی مجھے زنجیریں ڈالنا چاہتا ہے یا قتل کرنا چاہتا ہے تو آگے آ جائے۔ باپ نے اور دوسرے بزرگوں نے اسے لعنت ملامت کی۔ باپ اسے مارنے کو آیا تو حاجی محمد نے للکار کر کہا، تم سب بے غیرت ہو، سب نیچ ذات کے لوگ ہو۔ تم نے گاؤں کی ایک شریف اور مظلوم بیٹی پر تہمت لگائی ہے۔ تم نے اس کے شریف باپ کی پگڑی میلی کر دی ہے۔ میں لڑکی کو لے گیا ہوں اور جہاں لے گیا ہوں وہیں شادی کروں گا اور ساری عمر وہیں رہوں گا۔ گاؤں میں زلزلہ آ گیا۔
لیکن اس نوجوان مرد نے جذبات کے جوش میں ایسی ایسی باتیں کیں کہ سب چپ ہو گئے۔ اس نے اپنے باپ سے اور لڑکی کے باپ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں چور نہیں ہوں اور لڑکی بدماش نہیں ہے، میرے ساتھ آؤ۔ اگر تم لوگوں نے ہم دونوں پر زبردستی کی تو تمہیں ہم دونوں کی لاشیں ملیں گی۔ لڑکا پاگل ہوا جا رہا تھا۔ یہ ایک غیر معمولی اور بے مثال دلیری تھی۔ وہ لوگ اس کے ساتھ چل پڑے۔ ہمارے گاؤں میں آئے تو انہوں نے ہمارے بزرگوں سے شکایت کی کہ ان کے گاؤں کی ایک لڑکی اس گاؤں میں آ گئی ہے۔ ہمارے بزرگوں کو تو علم ہی نہیں تھا، وہ بہت پریشان ہوئے۔ ہم نے بتا دیا کہ لڑکی کہاں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو ہی ہمیں گالیاں دینی شروع کی تو حاجی محمد برس پڑا۔ اس نے چھوٹے بڑے کا لحاظ نہ کیا۔ اس نے پہلے تو لڑکی کے اغوا کا قصہ سنایا، پھر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکی کی بے گناہی کا یہ ثبوت دیا کہ لڑکی کو معجزے کی طرح بچا لیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کے بندوں نے بالشت بھر لمبی زبانیں نکال کر اسے بدماش کہہ دیا، اس کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا۔ یہ میرا باپ ہے، یہ لڑکی کا باپ ہے، یہ میرا چچا اور یہ میرا ماموں ہے۔ یہ لڑکی کو لینے آئے ہیں، یہ اسے اسی دوزخ میں جا پھینکیں گے جہاں سے میں اسے نکال لایا ہوں۔ اس نے ہمارے بزرگوں سے مخاطب ہو کے چلا کر کہا، کیا تم میرے باپ نہیں ہو؟ کیا تم میرے چچے اور میرے ماموں نہیں ہو؟ کیا تم میں اس لڑکی کا باپ بننے کے لیے کوئی تیار نہیں جس پر ظلم ہوا، جسے خدا نے بچا کر تمہارے حوالے کیا اور تم اسے ٹھکرا رہے ہو؟ اس نے اپنے باپ کے کندھے پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، اگر میں تمہیں جیتی جاگتی لڑکی واپس کر دوں تو میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ بزرگوں میں بہت دیر تک بحث ہوئی، صلح صفائی ہوئی، صلاح مشورے ہوئے اور حاجی محمد کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس نے اپنے گاؤں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ اسی گاؤں میں ان کی شادی کر دی جائے۔ دونوں باپوں کے لیے یہ صورتحال بڑی ہی عجیب اور تکلیف دہ تھی، لیکن حاجی محمد کا باپ اپنے جوان اور اتنے دلیر بیٹے کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ چوتھے پانچویں روز ان کی شادی پوری رونق سے ہمارے گاؤں میں ہوئی۔ لڑکے کو راجہ شہباز خان کے گھر جگہ دی گئی تھی اور لڑکی کو ہمارے گھر میں دلہن بنایا گیا تھا۔ حاجی محمد کو ہمارے بزرگوں کے سلوک کی وجہ سے اور ہماری دوستی کی وجہ سے ہمارے گاؤں کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی کہ اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ وہ باقی عمر اسی گاؤں میں گزارے گا۔ اس نے کسی کی نہ مانی، ہم نے بھی کوشش کر دیکھی۔ آخر اس نے باپ کو یہ کہہ دیا کہ مجھے جائیداد کا حصہ دے دو، میں بیچ کر یہی مکان بنا لوں گا۔ باپ نے مجبور ہو کر اسے ہمارے گاؤں میں بڑا اچھا مکان بنوا دیا۔ حاجی محمد اپنے گاؤں جایا کرتا تھا، اس کے عزیز رشتہ دار اور لڑکی کے والدین اس کے گھر آتے رہتے تھے، لیکن لڑکی نے گاؤں نہ جانے کی قسم کھا لی تھی۔ وہ صرف 2 دفعہ اپنے گاؤں گئی تھی، ایک بار اپنی ماں کی وفات پر اور دوسری بار باپ کی وفات پر۔ اس کا کوئی بھائی نہ تھا۔ ایک بڑی بہن شادی شدہ تھی، دونوں بہنوں نے زمین اور مکان تقسیم کر لیا تھا اور یوں وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گاؤں کے فرد بن گئے۔ ہم نے اکٹھے شکار کھیلے، اکٹھے بوڑھے ہوئے، مگر پچھلے مہینے 2 لفظوں کے اس تار نے مجھے بے حال کر دیا۔ حاجی مر گیا ہے۔ تاج 4 سال پہلے مر گئی تھی۔ میں گاؤں گیا، حاجی محمد کو نہلایا جا چکا تھا۔ میں نے اس کا منہ دیکھا اور اس کے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا، تم چلو دوست، میں بھی آتا ہوں۔ یوں یہ خوبصورت کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔